بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف اور بے شمار وصیتوں میں سے ایک اہم وصیت یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں زہد اختیار کرے اور زہد جیسی صفت اور خصلت کو اپنائے۔ مطلب یہ کہ اس دنیا میں دنیاوی زندگی جو بسر کرے وہ زاہد بن کر زندگی بسر کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم وصیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اس پر کیا ہے عمل رہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ اور اسوہ ہے زہد کے معاملے میں۔ زہد کسے کہتے ہیں اور زاہد سے مراد کیا؟ اگر دیکھا جائے تو عربی زبان میں زہد کہتے ہیں کہ انسان کسی ایک چیز سے، کسی ایک معاملے سے بے رغبتی اختیار کرے اس سے اچھے معاملے کے لیے۔ زہد کا مطلب اور معنی اصل یہ ہے عربی زبان میں کہ آدمی یا انسان کسی ایک معاملے سے یا کسی ایک بات سے یا کسی ایک چیز سے بے رغبتی اختیار کرے، دوری اختیار کرے، اور یہ بے رغبتی دوری اس لیے کیونکہ اس سے اچھی کوئی اور چیز، کوئی اور معاملہ اس کے پاس ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اور عمدہ بہترین چیز میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دوسری چیز سے کیا ہے اپنے آپ کو بے نیاز رکھے یا بے رغبتی اختیار کرے، اپنے آپ کو اس سے دور رکھے۔ اسے کیا ہے عربی زبان میں زہد کہتے ہیں۔ اور شریعت کی اصطلاح میں زہد سے مراد یہ کہ انسان آخرت کو دنیا پر ترجیح دے یا دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دے۔ یہ ہے شرعی نہیں سے کیا ہے زہد، کیونکہ ایک ایمان والے کے لیے اگر دیکھا جائے تو آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتایا ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت تمہارے لیے خیر اور بقا والی ہے، وہ بہترین ہے تمہارے لیے بنسبت دنیا کے۔ تو زہد سے مراد یہ کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دے یا آخرت کو دنیا پر کیا ہے ترجیح دے، اسے کہا جاتا ہے زہد۔ دیگر الفاظ میں بھی کیا ہے زہد کی تعریف کی گئی ہے، مثال کے طور پر جیسے کہ بعض اہل علم کہتے ہیں زہد سے مراد ترک ما لا ينفع فی الآخرہ، ہر ایسی چیز، ہر ایسے کام کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا جو آخرت کے دن ہمیں نفع نہیں ملے گا، اس کا ہمیں اس کا فائدہ نہیں ملے گا، یعنی لا یعنی کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اجتناب کرنا، اسے کیا ہے زہد کہا جاتا ہے شرعی اصطلاح میں۔ تو المہم کہنا یہ حضرات کہ زہد اپنانا اور زہد کو اختیار کرنا یہ ایک عظیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، اور جو شخص زہد جیسی خصلت کو اپنے اندر لے آتا ہے، زہد اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں اسے کامیابی ملتی ہے، اللہ کی طرف سے توفیق حاصل ہوتی،
اسے کیا ہے؟ زاہد کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو سنن ابن ماجہ کی روایت صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سہل ابن سعد الساعدی، سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص، ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، دلنی علی عمل اذا انا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس۔ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں نے اس عمل کو کیا، احبنی اللہ، تو اللہ مجھ سے محبت فرمائے گا، واحبنی الناس، اور لوگ بھی مجھ سے کیا ہے؟ محبت کریں گے۔ غور کریے، ایک ایسا عمل کے بارے میں سوال کر رہا ہے یہ بندہ آنے والا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایسے عمل کی میں نے اگر کیا تو لوگ مجھ سے محبت کریں گے، اللہ کی ذات مجھ سے محبت کرے گی، اور لوگ بھی مجھ سے کیا ہے؟ محبت کرنے لگیں گے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی سے محبت کرنے لگے تو اس کی دنیا اور آخرت کامیاب، اور لوگ جس سے محبت کرنے لگیں تو اس دنیا میں اگر دیکھا جائے تو امن و امان اور سکون کی زندگی انسان کو کیا ہے؟ نصیب ہوتی ہے۔ کوئی ڈر و خوف نہیں، کیونکہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب لوگ اگر اس سے نفرت کرنے لگے تو اس کے نفرت کا نتیجہ یہ ہے کہ دشمنی انسان کو مولنا پڑتا ہے، دشمنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی طرف سے ایذا، تکلیف، پریشانی پہنچتی ہے۔ لیکن اگر لوگ کسی سے محبت کرنے لگیں تو اس سے، یعنی جس سے محبت کی گئی، اس شخص کو اطمینان، سکون کی زندگی کیا ہے؟ نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ آنے والا شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آپ سے گویا کہ ایک وصیت طلب کی، ایک نصیحت طلب کی۔ اور کیا وصیت طلب کی کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے، ایسی وصیت کریے کہ اگر میں نے اس پر عمل کیا، احبنی اللہ واحبنی الناس، اللہ کی ذات سے مجھ سے محبت کرے گی اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما ایدی الناس یحبوک۔ ازہد فی الدنیا، دنیا میں زہد اپناؤ، یعنی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، یحبک اللہ، تو اللہ کی ذات تم سے محبت کرنے لگے گی۔ وازہد فیما ایدی الناس یحبوک، اور لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے تم اس سے اپنے آپ کو بے نیاز رکھو، بے نیاز ہو جاؤ، یحبوک، تو لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ سوال کیا بندے نے کہ ایک ایسا عمل، ایک ایسا نسخہ بتائیے مجھے عمل کا کہ اگر میں نے اس پر عمل کیا، اسے اپنایا، تو اللہ کی ذات مجھ سے محبت کرے گی اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو آپ نے جواب میں کیا کہا اسے؟ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، تم دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، بے رغبت ہو جاؤ، اللہ کی ذات تم سے محبت کرے گی۔ وازہد فیما ایدی الناس یحبوک، اور لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے، ان کی مال، ان کی دولت، اس سے اپنے آپ کو بے نیاز رکھو، یحبوک، تو لوگ بھی تم سے کیا ہے؟ محبت کرنے لگیں گے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد جیسی خصلت کو اپنانے کے اس بندے کو کیا ہے؟ حکم دیا کہ دنیا سے تم بے رغبت ہو جاؤ اور زہد اپناؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تم سے محبت کرنے لگے گی۔ گویا کہ حضرات،
اللہ کی ذات کی محبت ہمیں اس وقت حاصل ہوگی جب ہم اس دنیا میں زاہد بن کر زندگی گزاریں اور زہد کو اپنائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ تو اگر ہم اللہ کی ذات سے محبت کرتے ہیں، اللہ پر ایمان ہمارا یقین ہے، تو ہمیں بھی اس دنیا کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں۔ دنیا اتنا ہی اپنائیں، اتنا ہی اختیار کریں، اتنا ہی مال طلب کریں جتنے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کما حقہ عبادت کر سکیں۔ اور اگر دنیا اتنا کوئی حاصل کرے، اتنا سمیٹے کہ اللہ کو بھول جائے، اللہ کو برابر یاد نہ کر پائے، اللہ کی عبادت کا اسے وقت نہ ملے، خاص فرائض کا، اہم عبادات کا، تو ایسے انسان بہت ہی زیادہ کیا ہے، نقصان اور خسارے میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، تم اس دنیا میں زہد اپناؤ، یعنی اس دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، یحبک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تم سے کیا ہے، محبت کرنے لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کیا اہمیت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور کہا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، اگر یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے قیمت کی اہمیت کے برابر بھی ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نافرمان کو جس نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا، اللہ اسے ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہیں فرماتا۔ لیکن اللہ کے نزدیک یہ دنیا ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی اہمیت نہیں، اسی لیے اللہ جو ہے ہر ایک کو دیتا، کھلاتا، پلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ شخص جو اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے، اللہ اس کے رسول سے کفر کرتا ہے، یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، کھلاتا پلاتا ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی اہمیت کتنی ہے اللہ کے نزدیک اس کے بارے میں بتایا ما الدنیا فی الآخرہ الا کما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بماذا یرجع، دنیا آخرت کے مقابل میں اللہ کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے، اس مثال سے اس بات کو تم سمجھ سکتے ہو۔ اور وہ مثال کیا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص اپنی ایک انگلی کو دریا سمندر کے پانی میں ڈبائے اور اس کے بعد جو ہے اپنی اس انگلی کو سمندر کے پانی سے نکالے، تو غور کرے کہ کتنا پانی اس کے ہاتھ میں لگا ہے اور کتنا سمندر کا کس مقدار پانی اس نے کیا ہے اپنے ہاتھوں سے لے آیا ہے۔ کوئی مقدار نہیں اگر دیکھا جائے، سمندر کا پانی کتنا ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک ہی کو اس کی مقدار کے بارے میں معلوم ہے۔ یہی معاملہ دنیا کا آخرت کے مقابل میں ہے۔ آخرت کی جو اہمیت اور جو مقام و مرتبہ ہے اس کا ہم مکمل طور پر اندازہ نہیں لگا سکتے دنیا کے مقابل میں۔ اس کی مثال یہی ہے کہ جس طرح تم اپنی ایک انگلی کو سمندر کے پانی میں ڈبوتے ہو، ڈالتے ہو، اس کے بعد اس انگلی کو لوٹاتے ہو، واپس لیتے ہو، تو ذرا دیکھو کہ تم نے سمندر کا کتنا پانی کیا ہے اپنی انگلی پر حاصل کیا ہے۔ اتنی قلیل مقدار وہ پانی ہوگا، چند قطرات اگر دیکھا جائے جو انگلی پر اس پانی کے آثار رہ گئے ہیں، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی بنسبت جو ہے باقی سمندر کی کیا ہے پانی کی۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے بجا فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تمہارا معاملہ یہ ہے
کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اسے اہمیت دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت تمہارے لیے خیر ہے، اور آخرت کیا ہے؟ ہمیشہ، آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ تو المہم حضرات، کہنا یہ تھا آپ حضرات سے کہ دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں نصیب کیا ہے، یہ کوئی دار البقاء نہیں بلکہ دار العمل ہے۔ عمل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نصیب کیا ہے، ہمیں آزمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی زندگی میں ہمیں رکھا ہے۔ تو ہماری عقل مندی یہ ہوگی اور ہماری کامیابی اس میں ہے کہ اس دنیاوی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے وہی اعمال کریں ہم جو آخرت کے دن ہمیں کیا ہے؟ فائدہ پہنچائے، اور تمام ان اعمالوں کو کیا ہے؟ ترک کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ان سے دور رکھیں جن کا آخرت کے دن جو ہے کوئی خاص فائدہ ہمیں نہیں۔ مال حاصل کرے انسان، جتنا حاصل کر سکتا ہے حاصل کرے، لیکن حلال طریقے سے، حرام طریقوں سے اپنے آپ کو کیا ہے؟ روک کر رکھے، اور حلال طریقوں سے بھی اتنا نہ اپنائیں، اتنا مال کے پیچھے نہ دوڑے، اتنا دنیا کے پیچھے نہ دوڑے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اللہ کے ذکر سے کیا ہے؟ غافل ہو جائے، نماز کی وقت پر پابندی نہ کر سکے، جماعت کو جو ہے چھوڑ دے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، قرآن کی تلاوت کا اسے وقت نہ ملے، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے کا اسے وقت نہ ملے، اتنا زیادہ انسان دنیا کے پیچھے نہ دوڑے، بلکہ اتنا ہی دنیا حاصل کرے، دنیا کے پیچھے دوڑے جتنے سے کیا ہے؟ اس کا گزر بسر ہو جائے، اہل و عیال کو کھلا پلا سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو کیا ہے؟ ادا کر سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، تم دنیا میں، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ کی ذات تم سے محبت کرے گی۔ اور اس حدیث کا دوسرا حصہ تھا، آپ نے فرمایا وازہد فیما ایدی الناس یحبوک، تم لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے اپنے آپ کو بے نیاز رکھو تو لوگ تم سے محبت کریں گے۔ یقیناً کیا ہے؟ لوگوں کے پاس جو ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی اس میں دخل دے، کوئی بہت زیادہ ان سے مال طلب کرے، ان کا دل ان کے مال سے لگا ہوا ہے۔ تو اگر کوئی انسان کسی کی مال کو بہت زیادہ اس سے طلب کرے گا، پیچھے پڑ جائے گا، دخل دے گا، تو لوگ اس سے کیا ہے؟ محبت کے بجائے کیا ہے؟ نفرت کریں گے، یا اس سے دور بھاگنے کی کیا ہے؟ کوشش کریں گے۔ تو المہم اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام حضرات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم وصیت پر کیا ہے؟ عمل کرنے کی کیا ہے؟ توفیق دے، تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی محبت حاصل ہو، اور اسی طرح لوگوں کی بھی ہمیں کیا ہے؟ محبت حاصل ہو سکے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔